بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ میں کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ذمہ بنیادی طور پر دو کام ہیں۔ نمبر ایک، اہل سنت والجماعت کے عقائد کا تحفظ اور اس کی اشاعت۔ نمبر دو، اہل سنت والجماعت کے مسائل کا تحفظ اور ان کی اشاعت۔ مرکز اہل سنت والجماعت کا بنیادی کام یہی ہے۔ اللہ ہمیں ان دونوں کاموں کو صحیح طرح عافیت کے ساتھ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی جب اپنے کام سے دائیں اور بائیں ہوتا ہے تو پھر پریشانیاں شروع ہوتی ہیں، اور اگر دائیں بائیں نہ ہو، سیدھا رخ پہ چلتا رہے تو پھر الجھنیں پیدا نہیں ہوتی۔ اور ایک بار کی میں ہمیشہ وضاحت کیا کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے مسلک اہل سنت والجماعت، ایک ہوتی ہے جماعت اہل سنت والجماعت۔ جماعت کا مطلب الگ ہے، مسلک کا مطلب الگ ہے۔ آپ میرے جتنے بیانات سماعت فرمائیں نا، تو بیانات کے دوران میں شروع میں ایک لفظ کہتا ہوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، مسلک کا معاملہ الگ ہوتا ہے، جماعت کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کہ مسلک نظریے کا نام ہے، جماعتی پالیسیوں کا نام ہے، اور کسی پالیسی سے اختلاف ہونا نظریے سے اختلاف نہیں ہوتا، اور نظریے سے اختلاف ہونا پالیسی سے اختلاف نہیں ہوتا۔ دو باتیں کتنی الگ ہیں، اور یہ دو باتیں بندہ ذہن میں رکھے تو لڑائی اور جھگڑے پیدا ہی نہیں ہوتے۔ ہماری جماعت اتحاد اہل سنت والجماعت ہے، ہمارے نظریات ہیں۔ ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ جن کو ہماری پالیسی سے اختلاف ہے، اور ہونا چاہیے، اس میں حرج کی کیا بات ہے۔ تو کوئی بندہ ہماری پالیسی سے اختلاف کرے، ہم کہہ دیں ہمارے کام کے مخالف ہے، یہ بات غلط ہے۔ تبلیغ ایک بین الاقوامی کام ہے، سب اکابر اس کی حمایت کرتے ہیں۔ بعض مشائخ اس کی بعض پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہیں، تو نادان قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تبلیغ کے مخالف ہے، حالانکہ تبلیغ کے مخالف نہیں ہوتے، بعض پالیسیوں کے مخالف ہوتے ہیں۔ تو پالیسیوں کی مخالفت اور چیز ہوتی ہے، نظریات کی مخالفت اور چیز ہوتی ہے، یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ ہمارے آج جو مسئلہ ہے، اس کا تعلق ہے عید الاضحیٰ پہ ہونے والی قربانی سے۔ عنوان ہم اس کا رکھتے ہیں مسائل قربانی۔ قربانی کے حوالے سے 10 باتوں کا سمجھنا اور پھر اس کو سمجھانا ضروری ہے۔ آدمی پہلے سمجھتا ہے پھر سمجھاتا ہے، اگر سمجھے نہ تو دوسرے کو سمجھائے گا کیسے۔ نمبر 1، قربانی کا ثبوت۔ نمبر 2، قربانی کا حکم۔ نمبر 3، قربانی کا جانور۔ نمبر 4، قربانی کے جانور کی عمر۔ نمبر 5، اس جانور میں شرکاء اور ان کی تعداد۔ نمبر 6، قربانی کا وقت۔ نمبر 7، قربانی کے دن۔ نمبر 8، قربانی کے واجب ہونے کی شرائط۔ نمبر 9، قربانی کا نصاب۔ اور نمبر 10، ذبح کون کرے قربانی کو۔ یہ 10 باتیں ہیں جن کو قربانی کے متعلق سمجھنا ضروری ہے۔ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو اتفاقی ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں جو اختلافی ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن پر ہمارا بھی اور مد مقابل غیر مقلدین کا بھی اتفاق ہے، اس لیے اس پر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض مسائل ایسے ہیں کہ جس میں انہوں نے ہم سے اختلاف کیا ہے۔ ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آپ دوران بیان اس کو اسی انداز میں بیان کیا کریں، یہ نہ کہا کریں کہ اس مسئلے پر ہمارا غیر مقلدین سے اختلاف ہے، آپ یہ کہا کریں کہ اس مسئلے پر غیر مقلدین کا ہم سے اختلاف ہے۔ اختلاف پہلے والا نہیں کرتا، اختلاف بعد والا کرتا ہے۔ مسجد میں ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے، تو امام مقتدی سے اختلاف نہیں کرتا، مقتدی امام سے اختلاف کرتا ہے۔ سلف خلف سے اختلاف نہیں کرتے، خلف سلف سے اختلاف کرتے ہیں، ایک بعد والا اور ایک پہلے والا۔ اگر پہلے والے ہم ہیں تو اختلاف انہوں نے کیا ہے، اور اگر پہلے والے وہ ہیں تو اختلاف ہم نے کیا ہے۔ اس لیے یہ اپنے موقف کو سمجھیں اور بیان یوں کریں، یہ نہ کہیں اس مسئلے پر غیر مقلدین سے ہمارا اختلاف یہ ہے، یہ کہا کریں کہ اس مسئلے پر غیر مقلدین کا ہم سے اختلاف یہ ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 بات میں نے کہا، قربانی کے متعلق 10 باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، قربانی کا ثبوت۔ نمبر 2، قربانی کا حکم۔ نمبر 3، قربانی کا جانور۔ نمبر
4 جانور کی عمر، نمبر 5 شرکاء اور ان کی تعداد، نمبر 6 قربانی کا وقت، نمبر 7 قربانی کے دن، نمبر 8 قربانی کے واجب ہونے کی شرائط وجوب قربانی، نمبر 9 قربانی کا نصاب، یعنی کس قدر آدمی کے پاس مال موجود ہو تو قربانی واجب ہوتی ہے، نمبر 10 اس جانور قربانی کا اس کو ذبح کون کرے، قربانی کے جانور کو ذبح کون کرے۔ پہلا مسئلہ، قربانی کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ہے، امت کے اجماع سے بھی ہے، امت کے تعامل سے بھی ہے۔ قربانی کا قرآن کریم سے سورۃ الکوثر آیت نمبر 2، فصلی لربک وانحر، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی دیں۔ اب وانحر کی ایک تفسیر ہم ترک رفع الیدین کے مسئلے میں کریں گے کہ یہاں وانحر سے مراد سینے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا بھی ہے، تفسیر وہ بھی ہے، تفسیر یہ بھی ہے، لیکن یہاں پر وانحر کی تفسیر ایک کریں گے نا، ایک ہم نے اس لیے کہا ایک آیت کی 2 3 4 تفسیریں بھی ہوتی ہے، جب ایک آیت سے 4 مسائل ثابت ہو تو مفسرین چاروں کا ذکر فرما دیتے ہیں۔ تو وانحر کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو علامہ ابن عبد البر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمائی ہے، وضع الیمنی علی الیسری تحت السرہ، دائیں ہاتھ کو بائیں پر ناف کے نیچے باندھنا، تمہید ابن عبد البر جلد 8 صفحہ 164۔ لیکن ہم نے جو بات کی ہے وہ ایک وانحر سے مراد ہے قربانی کرنا، وہ تفسیر بھی ہے اور یہ تفسیر بھی ہے۔ آیت نمبر 2، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، سورۃ الحج آیت نمبر 34۔ اس میں اللہ رب العزت نے بات سمجھائی ہے کہ یہ قربانی صرف تمہارے لیے نہیں ہے، آپ سے جو پہلے امتیں تھیں ان کے لیے بھی قربانی کا مسئلہ موجود تھا۔ نوعیت الگ الگ ہے، ہماری قربانی کی نوعیت الگ ہے، ان کی نوعیت الگ ہے، لیکن نفس قربانی اس امت میں بھی ہے تو نفس قربانی پہلی امتوں میں بھی تھی۔ حدیث نمبر 1، سنن ابن ماجہ باب ثواب الاضحیہ صفحہ 226، صفحات بدلتے رہتے ہیں، کتاب اور باب ذہن میں رکھا کریں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ ما ھذی الاضاحی، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ قربانی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، طریقہ تو ان کا ہے، ہم ان کے طریقے پر عمل کریں گے تو ہمیں اجر اور ثواب میں کیا ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکل شارۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ انہوں نے پوچھا، فالصوف یا رسول اللہ، یہ تو بکری کا مسئلہ ہوا، یہ جو دمبا جس پر پشم وغیرہ ہوتی ہے اس پر کیا ملے گا؟ فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ حدیث نمبر 2، جامع ترمذی باب ما جاء فی فضل الاضحیہ جلد 1 صفحہ 275۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، عید کے دن سب سے محبوب ترین اللہ کا عمل وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ انہ لیاتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا، قیامت کے دن اس جانور کے بال، سینگ اور کھر سب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے قبولیت کے مقام پر پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کے فضائل بیان فرمائے تو عجیب بات یہ ہے کہ گوشت کا ذکر نہیں کیا، سینگ کا ذکر کیا ہے، بال کا ذکر کیا ہے، کھر کا ذکر کیا ہے، گوشت کا ذکر نہیں کیا، اس کی کلیجی کا ذکر نہیں کیا، اس کے مغز کا ذکر نہیں کیا، ان چیزوں کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ وہ چیزیں ذکر فرمائی ہیں کہ جو عموماً لوگ استعمال میں نہیں لاتے، سینگ پھینک دیتے ہیں، بال پھینک دیتے ہیں، کھر استعمال نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو چیزیں آپ پھینک دیتے ہیں ان کا اتنا اجر ہے تو گوشت کا اجر کتنا ہوگا۔ اس پر مستقل میری ایک ترتیب ہے، میں نے دلائل جمع کیے ہیں کافی، میں کبھی آپ خدمت میں اس کو پیش کر دوں گا، آپ اس کو پھر حوالے مزید جمع کر لیں۔ وہ ہوتا ہے ادنا سے اعلیٰ پر استدلال،
استدلال ادنا سے اعلیٰ پہ، ایک ادنا مسئلہ بیان کیا ہے، اعلیٰ بیان نہیں کیا، لیکن اعلیٰ از خود سمجھ آ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھر اور یہ بالوں کا ذکر فرمایا، اس سے گوشت کا اجر سمجھ آیا ہے۔ اب کوئی بندہ کہ اس حدیث میں گوشت کا اجر نہیں ہے، اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ تو جب کھر کا اجر بتا دیا ہے تو اسے گوشت کا اجر سمجھ آ گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم اس کو یوں کہتے ہیں کہ کھر، بال اور سینگوں کا اجر بتایا ہے، گوشت اور کلیجی کا اجر سمجھ آیا ہے۔ ادنا بات بتاؤ، اعلیٰ سمجھ آتی ہے۔ شہید کی حیات بتائی ہے، نبی کی حیات سمجھ آئی ہے۔ مختری کا اجر بتایا ہے، امام کا اجر سمجھ آیا ہے۔ بھولنے والی نماز کا مسئلہ بتایا ہے، جان بوجھ کے نماز چھوڑے تو مسئلہ سمجھ آیا ہے۔ والدین کا ادب بتایا ہے، نبی کا ادب سمجھ آیا ہے۔ یہ دیکھو 1 منٹ میں نے آپ کو 5 عقیدے بیان کیے، آپ کو اندازہ نہیں میں نے کتنی باتیں آپ کی 1 منٹ میں نے 5 مسئلے آپ کو بتا دی ہیں۔ اس میں فرد ہاشمی کا بھی رد ہے، بماتیت کا بھی رد ہے، اور کتنے نظریات کا رد ہوگے صرف اتنی سی بات میں۔ بس اللہ آپ کو یہی قوت استدلال عطا فرمائے نا تو پھر بات سمجھنی بہت آسان ہوتی ہے۔ نمبر 2، قربانی کا ثبوت ذہن میں آ گیا۔ قربانی کے ثبوت پر 2 آیتیں اور 2 حدیثیں۔ دوسری بات سمجھیں، اصل میں تو مسئلہ آگے آئے گا، یہاں میں صرف ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ قربانی کے دن قربانی کے جانور کا ذبح کرنا ہی سنت ہے۔ قربانی کے جانور کے بدلے میں پیسے دے دینا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا معامل آدمی من عملی یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، اللہ کو اس دن احراق الدم ہی محبوب ہے، دم کے بدلے میں مال محبوب نہیں ہے۔ آگے شبہ آئے گا اس پر، میں انشاءاللہ اس پر جوابات عرض کروں گا کہ آج کے دور میں سوال ہوتا ہے اگر قربانی کے جانور کی بجائے پیسے دے دیں تو غریبوں کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ 1,00,000 روپے کا اونٹ ذبح نہ کریں، 1,00,000 روپے غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ 1 کروڑ دمبا ذبح نہ کریں، 1 کروڑ دمبے کے پیسے لے آئیں۔ کالج، اسپتال، یونیورسٹیاں، یتیم خانے، بیوہ خانے، مدرسے، کتنا کچھ بن جائے گا۔ جو 3 دن میں گوشت کھا کر کیا کریں گے؟ اب بظاہر دیکھو کتنا مضبوط سوال ہے مستشرقین کا، اس پر جواب آئے گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، قربانی کا حکم۔ اہل سنت والجماعت احناف کے ہاں قربانی واجب ہے۔ ہماری کتاب ہے تبیین الحقائق شرح کنز الحقائق، اس کے اندر یہ عبارت ذرا دیکھیں، تجب علی حر مسلم مقیم موسر عن نفسہ لا عن طفلہ شاۃ او صبح بدنۃ یوم النحر الی آخر ایامہ۔ ایک آدمی پر بکری بھی ذبح کرے تو واجب ہے، یا گائے اور اونٹ کا 7واں حصہ ایک حصہ ڈال دے تو بھی اسے ادائیگی ہو جاتی ہے۔ میں عبارت صرف یہ پیش کر رہا ہوں کہ قربانی کرنا واجب ہے، ہمارے ہاں قربانی کرنا محض سنت نہیں ہے۔ نمبر 1 دلیل قرآن کریم میں ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورۃ الکوثر آیت نمبر 2۔ اس آیت کے تحت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں تحریر فرماتے ہیں۔ تفسیر مظہری کیوں لکھی ہے؟ ان کے شیخ کا نام مظہر تھا، اپنے شیخ کے نام پہ تفسیر لکھی ہے، مرزا مظہر جانے جانا۔ اب دیکھو کتنا بڑا مفسر ہے، اور شیخ سے عقیدت دیکھیں، تفسیر اپنی لکھی ہے اور شیخ کے نام پہ کر دی ہے۔ کس قدر اپنے شیخ سے عقیدت تھی۔ حضرت اکرمہ، عطا اور قتادہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اس کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ العید یوم النحر۔ آگے ہے وانحر، اس کا مطلب کیا ہے؟ نحر نسک۔ فرماتے ہیں اس سے 2 باتیں ثابت ہوئی، فعلی ھذا یثبت بہ وجوب صلاۃ العید والاضحیہ، 2 باتیں ثابت ہوئی تفسیر مظہری میں۔ نمبر 1 نماز واجب ہے، نمبر 2 قربانی واجب ہے۔ جو صیغہ فصل نماز کے لیے ہے امر کا، وہی صیغہ وانحر قربانی کے لیے ہے امر کا۔ اگر صلاۃ العید واجب ہے تو قربانی بھی واجب ہے، دونوں کے لیے صیغہ ایک لائے ہیں۔ نمبر 2 امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صلاۃ یوم النحر و نحر البدن، یعنی اس سے 2 باتیں ثابت ہوئی، فصلی لربک، عید کی نماز پڑھو، وانحر اور جانور کی قربانی دو۔ فرماتے ہیں ھذا التاویل، ھذا التاویل کا معنی فصلی لربک کا معنی کرنا عید کی نماز پڑھو، اور وانحر کا معنی کرنا قربانی دو۔ یہ جو ہم نے معنی کیا ہے، اگر یہ معنی کریں گے تو اس سے 2 مسئلے اور ثابت ہوں گے۔ ھذا التاویل یتضمن معنیین، اس سے 2 مسئلے ثابت ہوں گے۔ نمبر 1 ایجاب صلاۃ الاضحیٰ، عید کی نماز کا واجب ہونا۔ نمبر 2 وجوب الاضحیہ، قربانی کا
واجب ہونا۔ اگر فصلی لربک کا معنی ہے عید کی نماز پڑھو، اور ونہر کا معنی ہے عید کے دن قربانی کرو، اگر یہ تفسیر کریں گے تو جس طرح عید کی نماز کا وجوب ثابت ہوگا، قربانی کا وجوب بھی اس سے از خود ثابت ہوگا۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، سنن ابن ماجہ، باب الاضاحی ہی واجبۃ ام لا، مسند احمد جلد 2 صفحہ 321، السنن الکبریٰ جلد 9 صفحہ 260، کتاب الضحایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس وسعت موجود ہو اور پھر جانور ذبح نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ نماز نہ پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ہے، زجر فرمایا ہے، اور ڈانٹنا اور زجر اور وعید یہ آتی ہے ترک واجب پہ۔ اگر قربانی واجب نہ ہوتی اس قدر سخت وعید نہ ہوتی کہ ہمارے قریب بھی نہ آئے۔ یہ قریب نہ آنے کی دھمکی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آنے کی ہے، ہمارے قریب نہ آئے، دور رہے ہم سے، تو معلوم ہوتا ہے کہ واجب ہے۔ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے اگر اس حدیث مبارک سے قربانی کا وجوب ثابت ہو تو پھر ایک دوسری حدیث صحیح بخاری باب ما جاء فی الصوم میں اس کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من اکل من هذه الشجرہ، جس آدمی نے یہ درخت یعنی اگر کسی نے لہسن کھا لیا فلا یقربن مسجدنا، ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لہسن کا نہ کھانا واجب ہے، حالانکہ لہسن کے نہ کھانے کا کوئی بھی وجوب کا قائل نہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب مرقات شرح مشکات کے اندر دیا، باب المساجد و مواضع الصلاۃ کے اندر فرماتے ہیں فالنہی انما ہوا ان حضور المسجد بعد اکل الصوم، یا جو منع کیا گیا ہے وہ یہ نہیں فرمایا کہ تھوم نہ کھانا واجب ہے، بلکہ فرمایا لہسن کھا لیا تو مسجد میں نہ آنا واجب ہے، یا نہیں ہے لہسن کھا کر مسجد میں نہ آنے سے یہ لہی مسجد کے کھانے سے نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ لہسن کے کھانے کی ممانعت نہیں ہے، لہسن کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت ہے، تو وہ مسئلہ الگ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ حدیث نمبر 2 سنیں، مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا وقوفا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ فقال یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ و عتیرۃ، سنن ابن ماجہ باب الاضاحی یا واجبۃ ام لا، سنن نسائی کتاب الفرع والعتیرہ۔ حضرت مخنف بن سلیم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے تھے، آپ نے فرمایا ان علی کل اہل بیت، ہر گھر والے پر یعنی گھر کے سربراہ ہر آدمی پر ہر سال میں قربانی بھی واجب ہے اور عتیرہ بھی واجب ہے۔ قربانی کا وجوب تو لفظ اللہ سے سمجھ آ گیا، اللہ الزام کے لیے ہے، اور عتیرہ کا وجوب بھی سمجھ آیا، لیکن عتیرہ پہلے واجب تھا اور بعد میں منسوخ ہو گیا۔ عتیرہ کیا چیز ہے؟ عتیرہ پہلے زمانے جاہلیت میں رجب میں قربانی ہوتی اور بتوں کے نام پر ہوتی۔ شریعت نے شروع میں عتیرہ کی قربانی کو منع نہیں فرمایا، عتیرہ کی قربانی کو رکھا، لیکن بتوں کی بجائے اللہ کے نام پہ کروا دیا۔ جس طرح کہ ایک قربانی ہے فرع، اب فرع کون سی قربانی ہے؟ جھونٹنی پہلا بچہ جنتی وہ بتوں کے نام پہ ہوتا۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اس جانور کو ذبح نہ کریں، بلکہ فرمایا بتوں کی بجائے اللہ کے نام پہ ذبح کریں۔ دیکھیں نا کیسے تدریجاً عادات چھڑائی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ عتیرہ کی قربانی نہ کرو، عتیرہ کی قربانی کرو لیکن بتوں کی بجائے اللہ کے نام پہ کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ فرع جانور کو ذبح نہ کرو، ذبح کرو لیکن بتوں کی بجائے اللہ کے نام پہ کرو۔ جانور رکھا ہے لیکن نام بدل دیا ہے، اور جب ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے اب فرمایا کہ عتیرہ بھی ختم ہے، فرع بھی ختم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفرع والعتیرہ، سنن نسائی کتاب الفرع والعتیرہ۔ تو پہلے جواز تو بعد میں منسوخ ہو گیا، لیکن قربانی کو تو منسوخ نہیں فرمایا کہ ہم کہتے ہیں اب قربانی واجب نہیں ہے۔ اس پر بعض حضرات نے اعتراض کیا ہے کہ یہ روایت معلل ہے۔ اب تعلیل پڑھ رہے ہیں نا اصول حدیث میں، معلل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس اوقات علت خفیہ ہوتی ہے، باقی کبھی علت بالکل ظاہرہ ہوتی ہے۔ تو پھر مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ فرمان یہ اس معلل کیوں ہے؟ کبھی اس کو موقوفاً بیان کرتے ہیں اور کبھی اس کو مرفوعاً، کبھی حضور کا نام لے کر بیان فرماتے ہیں، کبھی اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اعتراض کوئی اعتراض نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صحابی ایک ہی روایت کو
ایک روایت کو کبھی بطور اللہ کے نبی کے قول کے نقل کر دیتا ہے اور کبھی بطور فتوے کے نقل کر دیتا ہے، کبھی موقوف ہوتی ہے کبھی مرفوع ہوتی ہے، اعتراض کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اس طرح کوئی نقل کرے بھی تو یہ اگر راوی ثقہ اور اس کی زیادتی ہو تو زیادتی ثقہ تو مقبول ہوتی ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں والصحیح طریقۃ الاصولیین والفقہاء والبخاری ومسلم ومحقق المحدثین انہ یحکم بالرفع والاتصال لأن زیادۃ ثقات، یہ زیادتی ثقہ جو قبول ہے، اور اگر صحابی ہے تو بھی حرج نہیں ہے، کبھی موقوف نقل کرتا ہے کبھی مرفوع، اور جب صحابی مرفوع موقوف دونوں نقل کرے اس کو مرفوع کے حکم میں پیش کرتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں قال الماوردی لا تعارض بین ما ورد مرفوعا مرۃ وموقوفا علی الصحابی اخرى لانه يكون قد رواه افتى به، کبھی مرفوع نقل کرتا ہے کبھی اپنا فتویٰ پیش کر دیتا ہے، تب بھی ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جواب کیا ہے؟ یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا تعلق قیاس سے نہیں ہے بلکہ براہ راست نبی پاک کے فرمانے سے ہے، اور جس کا تعلق عقل کے ساتھ نہ ہو، اللہ یا نبی کے فرمان کے ساتھ ہو، اسے کہتے ہیں غیر مدرک بالقیاس۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ غیر مدرک بالقیاس۔ اور جب صحابی غیر مدرک بالقیاس بات نقل کرے وہ حکماً مرفوع ہوتی ہے۔ انہ غیر مدرک بالقیاس وہ فی حکم المرفوع۔ چوتھی دلیل حضرت جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم قربانی کے دن موجود تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد مکانہا اخری، جس آدمی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ دوبارہ کرے، ومن لم یذبح فلیذبح، اور جو پہلے نہیں کر سکا آپ قربانی کر لے۔ صحیح بخاری باب من ذبح قبل الصلاۃ اعادہ۔ اب اس سے دلیل کیسے ثابت ہوئی؟ یہ جو ہے کہ اس کا قضا کرے تو یہ سنت کی نہیں ہوتی بلکہ واجب کی ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ واجب اس نے غلط کیا ہے لہذا اس کی دوبارہ قضا کرے اور واجب ادا ہو جائے۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ عید کے دن قربانی کرنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے، ان کی دلیل امام بخاری نے باب قائم کیا ہے باب سنت الاضحیہ، دیکھو معلوم ہوتا ہے سنت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے یہ سنت و معروف، فرماتے ہیں سنت ہے۔ اس طرح مرفوع حدیث ہے، برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا، ہم عید کے دن کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم واپس آتے ہیں قربانی کرتے ہیں، جس آدمی نے اس طریقے پر عمل کیا فقط اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت پر عمل کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ سنت ہے۔ فمن ذبح قبل فإنه لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، جس آدمی نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا یہ قربانی شرعی نہیں ہے، یہ صرف یوں سمجھو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت جمع کر لیا ہے۔ من ذبح بعد الصلاۃ تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، اور جس آدمی نے جانور ذبح کیا عید کی نماز کے بعد تو اس نے سنت مسلمین پر عمل کیا ہے، مسلمین کی سنت کے مطابق کام کیا ہے۔ اب ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں۔ اس کا دیکھیں ایک جواب دو یہ ہے، ایک جواب اور ذہن میں رکھنا۔ ایک جواب کیا ہے کہ یہاں سنت سے مراد واجب ہے، سنت سے مراد واجب ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا الختان سنت للرجال، ختنہ کرنا مردوں کے لیے سنت ہے۔ اب ظاہر ہے وہاں سنت نہیں بلکہ مردوں کے لیے واجب ہے۔ اصل الکبریٰ باب سلطان یکرہ علی الختان، کہ بادشاہ ختنہ کرنے پر انسان کو مجبور کرے، تو مجبور تبھی کرے گا نا کہ جب یہ واجب ہوگا، ورنہ مجبور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس پر ایک سوال ذہن میں رکھے کہ اگر بادشاہ کا اکراہ کرنا دلیل ہے واجب ہونے کی تو پھر کوئی بندہ کہے گا کہ اذان بھی واجب ہونی چاہیے، اگر لوگ اذان چھوڑ دیں تو بادشاہ وقت کو ان سے قتال کرنا چاہیے تو پھر وہ بھی واجب ہو، حالانکہ اذان کو کوئی واجب نہیں کہتا بلکہ اذان کو سنت کہتے ہیں۔ اعتراض ذہن میں آ گیا؟ یعنی یہ جو آپ نے دلیل دی ہے کہ ختنہ مردوں کے لیے سنت ہے، ابن عباس کا قول، اور مراد واجب ہے، دلیل کیا ہے؟ السنن الکبریٰ میں ہے باب السلطان یکرہ علی الختان، کہ بادشاہ جو ہے یہ ختنے پر اکراہ اور جبر کرے گا، اور جبر تبھی کرے گا جب یہ واجب ہے، اگر سنت ہوگا تو مجبور کیوں کرے گا؟ اس پر سوال یہ ہے کہ اذان بھی سنت ہے، حالانکہ اگر کوئی قوم اذان چھوڑ دے، امام محمد کا فتویٰ ہے کہ بادشاہ وقت ان سے قتال کرے، تو پھر اذان کو واجب کہنا چاہیے۔ اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں، بعض چیزیں سنت ہوتی ہیں واجب نہیں ہوتی، لیکن قوم کا شعار ہوتی ہے، قوم کا شعار ہوتی ہیں،
اس میں قتال اس وجہ سے نہیں ہے کہ واجب کو ترک کی ہے، وہ قتال اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کے شعار کو چھوڑ دیا ہے۔ کسی علاقے میں اذان ہونا اس بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، اور اگر آپ وہ اذان چھوڑ دیں تو کیسے پتہ چلے گا مسلمانوں کا علاقہ ہے؟ تو ان کے قتال اس وجہ سے نہیں کہ واجب چھوڑا، اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے شعار کو چھوڑ دیا ہے، اور شعار کی اہمیت کے پیش نظر ان سے قتال کا حکم دیا ہے۔ دوسرا جواب کہ یہ جو ہے نا حضرت امام بخاری فرماتے ہیں سنت الاضحیہ، اس سے مراد ہے کہ یہ طریقہ ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ ما ھذی الاضاحی، قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم کی سنت بھی تو معنی ہو سکتا ہے نا، طریقہ معنی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھنا۔ ہم پہلے سوال ذہن میں آ گیا نا، پھر میں جواب سمجھاؤں۔ ہم نے جواب کیا دیا کہ سنت سے مراد ہے طریقہ، اور دلیل کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ ما ھذی الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو جس طرح وہاں طریقہ ہے یہاں بھی طریقہ ہے۔ تو سوال ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ معنی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ابراہیم کی سنت ہے، اس میں کیا اشکال ہے؟ اب بات سمجھنا، ہماری دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت حضرت ابراہیم سے تعلق کی وجہ سے ہے، اور ایک حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بنیاد پر ہمیں امت کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم سے تعلق کی بنیاد پر ملت کہتے ہیں۔ ہم امت محمدیہ ہیں اور ملت ابراہیمیہ ہیں۔ ملت اور امت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اصولوں کے اشتراک سے ملت بنتی ہے، اصول اور فروع کے اشتراک سے امت بنتی ہے۔ اصولوں کے اشتراک سے ملت بنتی ہے، اصول اور فروع کے اشتراک سے امت بنتی ہے۔ ہم حضرت ابراہیم کے ساتھ اصولوں میں مشترک ہیں، فروع میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصول میں بھی ہیں اور فروع میں بھی ہیں، اس لیے ملت ان کی ہے، امت ان کی ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، امت کی اتباع کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور جب اپنی باری آئی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو ہم امت بھی ہیں ملت بھی ہے۔ ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ملت امت میں کیا فرق ہے؟ اصول کے اشتراک سے ملت بنتی ہے، اصول فروع کے اشتراک سے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں قربانی ابراہیم کی سنت ہے تو سنت اصول نہیں فروع ہے، یہ مسائل ہیں، نظریات نہیں ہیں۔ تو ہم حضور پاک کی سنتوں کے پابند ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کے۔ طریقہ ان کا ہے لیکن ہم عمل کیوں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ اگر حضور اس کو چھوڑ دیتے ہم اس پہ عمل نہ کرتے، تو ان کا طریقہ کہیں گے، ان کی سنت کہیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سنت ابراہیم مراد ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور ایک تیسرا جو آپ ذہن نشین فرما لیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا قربانی واجب ہے، اور کبھی قربانی کو سنت بھی کہہ دیتے ہیں، سنت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کا واجب والا سنت والا حکم ہے۔ سنت کا معنی کبھی یہ ہوتا ہے ما ثبت بالسنہ، کبھی کیا ہوتا ہے ما ثبت۔ قربانی ہمارے ہیں جو ثابت ہے، آیت بھی ہے، لیکن دیکھیں نا ون ہر کے دو معنی ہیں، معنی قربانی بھی ہے اور معنی یہ بھی ہے، دونوں معنی ہم نے کی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ قربانی فرمائی ہے، تو ہم اس کے جو وجوب کے قائل ہیں یا اس کو سنت ہونے کے قائل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تواتر عملی سے ثابت ہے، اس لیے ہم اس کو سنت کہہ دیتے ہیں۔ بس اگر جیسے اب دیکھو داڑھی ہے، اب داڑھی کے اوپر آپ کو قرآن کریم کی آیات مل جائے گی اشارت النص کے طور پہ، لیکن صراحت داڑھی کی کس سے ملتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے۔ ہم کہتے ہیں داڑھی سنت ہے حالانکہ ہے واجب، یا سنت ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثبوت جو ظاہری ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے، ما ثبت بسنہ، حالانکہ ہوتا واجب ہے۔ نمبر 3، قربانی کا جانور۔ قربانی میں کون کون سے جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ بھیڑ اور بکری بھی ذبح کر سکتے ہیں، گائے، اونٹ اور بھینس بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ اصل میں تو یہ بکری ہے اور اس کے ساتھ گائے ہے اور اس کے ساتھ اونٹ ہے، جو اس کی نسل میں سے ہو، اس کی قسم میں سے ہو، اسی کے اندر وہ شامل ہو جائے گا۔ فتاوی العلمگیریہ الباب الخامس میں ہے اما جنس فہو ان یکون من الاجناس الثلاثہ، قربانی اصل جنس کیا ہے؟ الغنم او الابل او البقر، بکری
گائے اور اونٹ یہ ہے۔ وَيَدْخُلُ فِي كُلِّ جِنْسٍ نَوْعُهُ، اور اس کی نوع بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ وَالذَّكَرُ وَالْأُنثىٰ مِنْهُ وَالْخَصِيُّ وَالْفَحْلُ، یہ سب اس کے اندر برابر ہے، جانور مؤنث ہو جانور مذکر ہو، جانور جیسا بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ خیر یہ وہ جانور ہیں جو ہمارے یہاں قربانی کے اندر دے سکتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہے، اتفاقی مسئلے پر مزید دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم میں ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین، دمبا اور بکری۔ اسی طرح فرمایا ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، گائے مادہ یا مادہ ہو یا نر ہو، اونٹ مادہ ہو یا نر ہو۔ یہ 8 جانور وہ ہیں جو قرآن کریم سے ثابت ہیں اور اس کے سب حضرات قائل اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ آج اختلافی مسئلہ پیدا کیا غیر مقلدین نے بھینس کا، کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ بھینس کی قربانی اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ ہمارے پاس دلائل 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 قسم ہم اس کو لغت سے ثابت کرتے ہیں۔ نمبر 2 قسم ہم اس کو امت کے اجماع سے ثابت کرتے ہیں۔ نمبر 3 قسم ہم اس کو امت کے تعامل اور فقہا سے ثابت کرتے ہیں۔ نمبر 1 دیکھیں، بَالْجَامُوسُ نَوْعٌ مِّنَ الْبَقَرِ، بَالْجَامُوسُ نَوْعٌ مِّنَ الْبَقَرِ، فتاوی عالمگیریہ میں ہے کہ جاموس نوع من البقر۔ اصل میں ہم اس کا ترجمہ جب بھینس کرتے ہیں نا تو الجھن پڑ جاتی ہے، بھئی ہم اس کو کہتے ہیں بھینس، عربی میں کہتے ہیں الجاموس۔ اب عربوں کو دیکھیں گے الجاموس جو جانور ہے اس کو کس قسم میں شامل کرتے ہیں؟ گائے میں شامل کرتے ہیں، اونٹ میں شامل کرتے ہیں، بھیڑ بکری میں شامل کرتے ہیں، یا کسی الگ قسم میں شامل کرتے ہیں؟ عرب اس کو شامل کس میں کرتے ہیں؟ تو عربوں کے الجاموس نوع من البقر، یہ گائے بھینس گائے ہی کی ایک قسم کا نام ہے۔ فرق کیا ہے کہ ایک کا نام بکر ہے اور ایک کا نام جاموس ہے۔ جیسے ہمارے اصل ہوتی ہے بکری، لیکن بکری کی اقسام اتنی ہیں کہ قسم کے بدلنے سے نام بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ جی پہاڑی ہے اور یہ جاتلی ہے اور یہ فلانی، نام بدلتے ہیں نا۔ اسی طرح اصل ہے گائے، اس گائے میں سے ایک بکر ہے اور ایک جاموس ہے، تو یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ لغت میں دیکھیں الجاموس ضرب من کبار البقر، المنجد صفحہ 101، تو لغت والے بھی کہتے ہیں کہ بھینس یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ اور ہمارے جو اقوال ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اور فرمایا الجاموس بمنزلۃ البقر، مصنف ابن ابی شیبہ۔ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں تحسب الجوامیس مع البقر، گائے کو بھینس کو گائے کے ساتھ شامل کریں، مصنف عبدالرزاق جلد 4 صفحہ 23۔ امام مالک بن انس مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما ہی بقر کلھا، موطا امام مالک، باب ما جاء فی صدقۃ البقر، الجوامیس والبقر سواء، گائے اور بھینس برابر ہے۔ کتاب الاموال ابن عبید جلد 2 صفحہ 385، تاکہ امت کا اجماع بھی ہے۔ یہ جو ہم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ پیش کرتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر، اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیں۔ اگر ہم یہ بات کہہ دیں کہ بھینس کی قربانی حدیث سے ثابت ہے تو یہ خلاف شریعت اور خلاف اصل نہیں ہے، خلاف واقع نہیں۔ وجہ کوئی بندہ پوچھے نا کس حدیث سے ہے، آپ کو حسن بصری فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر، کہ گائے بھینس یہ گائے کے قائم مقام ہے اور گائے کے حکم میں ہے۔ وہ پوچھے گا حدیث کیسے ہے، آپ ان سے پوچھیں حدیث کی تعریف کیا ہے۔ جس کو حدیث کی تعریف آتی ہے حسن بصری کے جملے کو حدیث کہے گا، اور جس کو حدیث کی تعریف نہیں آتی اس کو حدیث بھی نہیں کہے گا۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی، صحابی اور تابعی کے قول فعل تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اگر تابعی کا قول حدیث ہے تو پھر اس کو حدیث میں شامل کریں، اور اگر تابعی کا قول حدیث میں شامل نہیں ہے تو پھر حدیث کی تعریف کو تبدیل کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی جب بھی مسئلہ بتائیں گے تو اس فن کی روشنی میں بتائیں گے نا، تو جب فن حدیث کی روشنی میں حدیث 9 چیزوں کا نام ہے، نبی پاک کا قول فعل تقریر، صحابی کا قول فعل تقریر اور تابعی کا قول فعل تقریر، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تابعی کا قول تک حدیث ہے تو تابعی تو کہہ رہے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر، تو پھر آپ حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ تو یا فن حدیث میں حدیث کی تعریف بدل دو اور یہ حسن بصری کے قول کو حدیث مان کر یہ مان لو کہ بھینس کا حکم حدیث سے ثابت ہے۔ میں اس لیے ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اہل حدیث منکرین حدیث ہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے، منکرین حدیث کی ایک دلیل یہ ہے کہ حدیث نام ہے 9 چیزوں کا، نبی کا قول فعل تقریر، صحابی کا قول فعل تقریر اور تابعی کا قول فعل تقریر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، تو جو امام صاحب کے اقوال کو نہیں مانتا وہ تو حدیث کا منکر ہے فن حدیث کی روشنی میں، وہ اہل حدیث کیسے ہو سکتا ہے؟
ہاں منکر حدیث کو اہل حدیث کہنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے منکر تقدیر کو قدریہ کہنا، جیسے منکر تقدیر کو قدریہ کہتے ہیں، تو اہل حدیث کے منکر کو اہل حدیث اس طرح کر کے پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر اہل حدیث کا معنی قائلین حدیث ہے تو یہ بات ہماری سمجھ سے بالا ہے کہ کوئی بندہ تابعی کے اقوال کا انکار بھی کرے اور پھر خود کو اہل حدیث بھی کہے۔ اور کتنے اقوال کا انکار؟ بنایا شرح ہدایہ میں امام مالک سے یہ قول موجود ہے، امام مالک سے پوچھا گیا کم قال ابو حنیفہ فی الاسلام، امام ابو حنیفہ نے کتنے مسئلے بتائے؟ فرمایا 60,000، 60,000۔ یہ امام مالک کا قول ہے۔ اگر 60,000 مسئلے امام ابو حنیفہ نے بتائے ہیں امام مالک کے ارشاد کے مطابق، تو پھر 60,000 حدیثیں ہوئی نا، تو 60,000 حدیث کا منکر بھی ہو اور خود کو اہل حدیث بھی کہے، یہ خیال استو محال استو جنو، اس کو حماقت کہہ سکتے ہیں، اس کو عقل مندی کی بات نہیں کہہ سکتے۔ امت کا اجماع بھی ہے، کتاب الاجماع ابن المنذر صفحہ 37، وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيسِ حُکْمُ الْبَقَرِ، اس بات پہ امت کا اتفاق ہے کہ بھینس کا حکم گائے کے حکم کی طرح ہے۔ تو امت کا اجماع بھی ہے۔ ہم ان دلائل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ گائے کی قربانی کرنا جائز، بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اور اب بہت سارے غیر مقلدین بھی ایسے ہیں کہ جو بھینس کی قربانی کے قائل ہو گئے ہیں۔ نعیم الحق ملتانی غیر مقلد نے مستقل اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے جو ہمارے مرکز کی لائبریری میں موجود ہے، اس کتاب کا نام ہے بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ۔ اس نے غیر مقلدین کے سارے دلائل کو رد کر دیا ہے اور دلائل سے بات ثابت کیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ غیر مقلدین میں اس کے قائل ہو گئے ہیں، اور ان کے علاوہ جو مزید علماء ان کے قائل ہیں ان کے حوالہ جات بھی اس نے پیش کر دیے ہیں۔ غیر مقلدین کا موقع بھی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دلائل ان کی صرف ایک ہی دلیل ہے کہ بھینس کی قربانی جائز کیوں نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ فقہ الحدیث افادات ناصر الدین البانی اور آپ کے مسائل ان کا حل عزم بشر ربانی۔ اب دیکھو کہ البانی ہے اور ایک ربانی ہے، اور مسئلہ دونوں بتاتے ہیں جو ربانیین کے خلاف ہے۔ نام ربانی ہے تو مسئلہ ربانیین والا ہونا چاہیے تھا نا، وہ کہتے ہیں جی جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب سنیں، ہم کہتے ہیں کہ بھینس اگرچہ موجود نہیں تھی لیکن فقہا کے اقوال اور امت کا اجماع ہے کہ اس کو گائے کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے گائے میں شامل کر لیا جائے، اور اجماع امت دلیل شرعی ہے، اس لیے ہم نے دلیل شرعی سے بھینس کی قربانی کے جواز کے قائل ہوئے ہیں۔ نمبر 2، غیر مقلدین سے پوچھو اگر بھینس کے قربانی کے جائز نہ ہونے کی یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھی، تو پھر بھینس کا دودھ بھی نہیں پینا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھی، اس کی لسی بھی نہیں پینی چاہیے کہ حضور کے دور میں موجود نہیں تھی، اس کا مکھن اور گھی بھی استعمال نہ کریں کہ حضور کے دور میں موجود نہیں تھی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے اگر کوئی حنفی بھینس کی قربانی کرے تو کم از کم اس کی کھال جماعت الدعویٰ کو نہیں لینی چاہیے، کوئی شرم اور حیا کرنی چاہیے۔ قربانی جائز نہیں ہے لیکن اس قربانی کی کھال کا استعمال کرنا جائز ہے، اس کا مطلب تحریک اموال کی ہے، تحریک ادیان کی نہیں ہے۔ مال کی تحریک ہے، دین کی وجہ سے تحریک نہیں چل رہی، مال جیسی بھی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ آگے بطور فائدہ ہم نے لکھ دیا ہے، لیکن یہ بطور فائدہ آپ جب بیانات میں بیان کریں تو اس کا طرز اختیار کیا کریں۔ غیر مقلدین بھی عجیب قوم ہے۔ چلیں پہلے فائدہ سن لیں پھر میں ایک بات سمجھاتا ہوں۔ غیر مقلدین کیا مرغ کی قربانی جائز ہے؟ فتاوی ستاریہ جلد 2 صفحہ 72 ہماری لائبریری میں کتاب موجود ہے۔ گھوڑے کی قربانی بھی جائز ہے، فتاوی ستاریہ جلد 1 صفحہ 149۔ ان کے انڈے کی قربانی بھی جائز ہے، فتاوی ستاریہ جلد 4 صفحہ 40۔ اب ہم کہتے ہیں کہ غیر مقلدین کے بارے میں عوام کو سمجھائیں، یہ ایسی عجیب مخلوق ہے، اگر قربانی نہ ماننے پر آئے تو بھینس کی قربانی نہ مانے، اور ماننے پر آ جائے تو گھوڑے کی مان لے۔ نہ ماننے پر آئے تو بھینس کی نہ مانے، اور ماننے پر آئے تو مرغ کی مان لے۔ نہ ماننے پر آئے تو بھینس کی نہ مانے، اور اگر ماننے کے اوپر آئے تو انڈے کی قربانی کی بھی قائل ہو جائے۔ کیسی عجیب قوم ہے، یہ بات عوام کو سمجھائیں۔ اور اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بیل ہوتا ہے، ہمارے ہاں بیل کراس کرنے پر آئے تو دریا کراس کرتا ہے، اور نہ کراس کرنے پر آئے تو چھوٹی سی نالی کے اوپر بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کراس نہیں ہوتی۔ یہ اس جانور کی طرح ہے، ماننے پر آئے تو گھوڑے کو مان لے، اور نہ ماننے پر آئے تو پھر بھینس کو بھی نہ مانے۔ قصور میرا بیان تھا، تو بیان کے دوران ایک چٹ آئی کہ غیر مقلدین کٹے کی قربانی کے قائل نہیں ہے۔ میں نے کہا دنیا کا کوئی بھی کٹا نہیں چاہتا کہ کٹے ذبح ہوں۔ جواب سمجھ آ گیا؟ میں نے کہا دنیا کا کوئی بھی کٹا نہیں چاہتا کہ کٹا ذبح ہو،
اپنی جنس سے ہر بندہ پیار کرتا ہے، اس لیے ان کی خواہش ہے کہ کٹے زبانی ہونے چاہیے۔ اب لوگ تو اس کا معنی سمجھتے ہیں نا۔ چلیں، جانور کی عمر، اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے جانور کی عمر کے بارے میں؟ اب جانور میں بھیڑ اور بکری، گائے اور اونٹ، اگر بھیڑ اور بکری ہو تو 1 سال عمر ہے، اگر گائے ہو تو 2 سال، اونٹ ہو تو 5 سال۔ یہ ہماری تمام کتب فقہ کے اندر درج ہے۔ ہمارے پاس جو میں نے حوالہ دیا ہے فتاوی عالمگیریہ کتاب الاضحیہ، یہ ان نے وضاحت کر دی ہے۔ اگر بھیڑ اور بکری ہو تو 1 سال، گائے ہو تو 2 سال، اونٹ ہو تو 5 سال۔ اس میں تو سب کا اتفاق ہے، اس پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، فقہاء نے تصریح فرمائی ہے۔ آگے جس مسئلے پر ہمارا اختلاف چلتا ہے نا، اس کو تفصیل سے سمجھیں۔ جس مسئلے پر اتفاق ہے اس پر زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دلیل ویسے سن لیں جو ہم نے نقل کر دی ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، تم نے جانور قربانی کے اندر مسنہ ذبح کرنا ہے۔ مسنہ کسے کہتے ہیں؟ اگر بھیڑ اور بکری ہو تو مسنہ 1 سال کا ہوتا ہے، اور اگر گائے ہو تو مسنہ 2 سال کا ہوتا ہے، اگر اونٹ ہو تو مسنہ 5 سال کا ہوتا ہے۔ مسنہ ذبح کرنا ہے۔ ہمارے یہاں مسنہ سے مراد ہے اتنی عمر والا، غیر مقلدین کے مسنہ سے مراد عمر والا نہیں ہے، غیر مقلدین کے مسنہ سے مراد ہوتا ہے دانتوں والا۔ اگر 2 دانتا ہو تو ذبح کرنا ہے، 2 دانتا ہو تو ذبح نہیں کرنا۔ اچھا، یہاں پر بات ذہن میں رکھ لیں، عام طور پہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ 2 دانتا کا مطلب یہ ہے کہ 2 دانت اگے ہوں، یہاں 2 دانتا کا معنی ہے کہ 2 دانت گرے ہوں۔ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو دانت نہیں ہوتے اور آہستہ آہستہ پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں۔ جانور کا بچہ پیدا ہو تو دانت ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ گرنے شروع ہوتے ہیں۔ تو یہاں 2 دانتا کا معنی یہ نہیں ہے کہ 2 دانت پیدا ہوں، بلکہ 2 دانت کا معنی ہے کہ 2 دانت اس کے 2 دانت گرے ہوں۔ میں بتانے لگا تھا کہ حدیث پاک میں تھا کہ مسنہ ذبح کرو۔ اب مسنہ کے معنی میں اختلاف ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مسنہ کا معنی اگر بھیڑ اور بکری ہو تو 1 سال، اگر گائے ہو تو 2 سال، اور اونٹ ہو تو 5 سال۔ غیر مقلد کہتے ہیں نہیں، مسنہ سے مراد یہ ہے کہ 2 دانتا جانور ہو، خواہ بھیڑ بکری ہو، خواہ گائے ہو، خواہ اونٹ ہو، 2 دانتا ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں 2 دانتا نہیں، مراد عمر والا ہے۔ حدیث دیکھ لیں، لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یؤسر علیکم وتذبحوا جزعۃ من الظان۔ ہاں، مسنہ ذبح کرو، البتہ دمبے کی صورت میں مسنہ کے متبادل جزع کے ذبح کرنے کی بھی گنجائش موجود ہے۔ یہ میں نے ترجمہ کیوں کیا ہے؟ الا ان یؤسر قید احترازی نہیں، قید اتفاقی ہے۔ اگر یہ ترجمہ کرو گے نا کہ مسنہ ذبح کرو الا ان یؤسر، اگر مسنہ نہ ملے تو پھر جزع یعنی دمبے میں سے جزع ذبح کر لو، تو اس کا مطلب ہوگا قید احترازی ہے، حالانکہ قید اتفاقی ہے۔ اس لیے میں نے ترجمہ کیا ہے کہ تم جانور مسنہ ذبح کرو، البتہ دمبے کی صورت میں متبادل صورت موجود ہے کہ جزع ذبح کر لو۔ یہ متبادل ہے جو اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، چاہے تو یہ ذبح کر لیں، چاہے تو یہ ذبح کر لیں۔ اور جزع تو من الظان کا مطلب کیا ہے؟ ایسا دمبا یا ایسی بھیڑ جو ہو تو 6 ماہ کی لیکن دیکھنے میں 1 سال کی لگے۔ ایسا دمبا ہو 6 ماہ کا لیکن دیکھنے میں 1 سال کا لگے، تو اس کو ذبح کرنا چاہے تو ذبح کر سکتے ہیں۔ ہماری دلیل تو بڑی، میں نے پہلے عرض کیا، صاف ہے کہ چونکہ مسنہ ہے اور مسنہ کا معنی فقہاء نے یہ کیا ہے، ہم فقہاء کی بات مانتے ہیں، اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ جھگڑا چلنا ہے غیر مقلدین کے ساتھ کہ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ نہیں، اس سے مراد عمر نہیں ہے بلکہ اس سے مراد دانت ہے، دانتوں والا ہو تو ذبح کرے، اگر دانتوں والا نہ ہو تو 2 دانتوں پھر ذبح نہ کرے۔ ہماری دلیل یہ وہی ہے اور غیر مقلدین کی دلیل بھی وہی حدیث ہے۔ حدیث دونوں کی ایک ہی دلیل ہے، لا تذبحوا الا مسنۃ، جانور قربانی میں وہ ذبح کرو جو مسنہ ہو۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ لغت کے اندر مسنہ کا معنی ہے السنی، السنی، اور سنی سے مراد ہوتا ہے 2 دانتا۔ تو چونکہ اس کا معنی لغت میں موجود ہے، ہم لغت سے لیں گے، اس کے مطابق عمل کر لیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہم غیر مقلدین سے کہتے ہیں کہ مسنہ کا لغوی معنی صرف 2 دانتا نہیں ہے، مسنہ کا لغوی معنی 2 دانتا بھی ہے اور مسنہ کا لغوی معنی عمر والا بھی ہے۔ مسنہ کا لغت میں ایک معنی نہیں ہے بلکہ دونوں معنی ہیں، 2 دانتا بھی ہے اور عمر والا بھی ہے۔ دیکھیں
القاموس الوحید میں ہے المسن عمر رسیدہ وہ بچہ جس کے دانت نکل آئے ہوں، صفحہ 812۔ اب دیکھو عمر رسیدہ بھی کہا اور دانت نکل آئے یہ بھی کہا، مسن۔ آگے دیکھیں المسن بوڑھا جانور، المنجد صفحہ 494۔ اب ہم کہتے ہیں کہ لغت میں دونوں معنی ہیں، دو دانتا بھی ہے، نمبر دو عمر والا بھی ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، لغت کا مسئلہ نہیں ہے۔ چونکہ مسئلہ شریعت کا تھا، ہم نے لغت کے دونوں معنی دیکھ لیے، اب دیکھیں کہ لغت کا کون سا معنی فقہا مراد لیتے ہیں، وہی معنی ہم مراد لے لیں گے، اس لیے کہ حدیث کے معنی کو جو فقہا سمجھتے ہیں وہ دوسرا کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی کتاب الجنائز باب غسل المیت کے تحت لکھا ہے وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْأَحَادِيثِ، بمعنی الحدیث، فقہا جتنا حدیث کا معنی سمجھتے ہیں کوئی دوسرا حدیث کا معنی نہیں سمجھتا۔ مسئلہ یہ چلا ہے کہ میت کو دھونا ہے تو کتنی بار اس کو دھونا چاہیے، 3 بار دھوئیں، 5 بار دھوئیں۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے، امام مالک کا بھی ہے اور اقوال بھی نقل کی ہے۔ پھر امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 3 مرتبہ دھو لے یا 5 مرتبہ دھو لے، کیوں حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا اس کو 3 بار دھو لو یا 5 بار دھو لو یا اسے زیادہ دھو لو، طاق کا خیال رکھنا، تو 3 بار دھوئیں تب بھی ٹھیک ہے، 5 بار دھوئیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر 3 سے کم دھونے کے ساتھ بھی میت کی صفائی اچھی طرح ہو جائے تو 3 سے کم دھونے کی بھی گنجائش موجود ہے۔ کیوں؟ حدیث مبارک میں عدد مقصود نہیں ہے بلکہ حدیث مبارک میں انقاء میت کی صفائی مقصود ہے، تعداد مقصود نہیں بلکہ مقصود صفائی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام شافعی فقیہ ہے، فقہا کی بات ماننی چاہیے، عدد کا اعتبار نہ کرے، صفائی کا خیال کرے۔ کیوں؟ وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعْنِ الْحَدِيثِ، حدیث کا معنی جو فقیہ جانتا ہے دوسرے نہیں جانتے۔ دلیل سمجھ آ گئی؟ مسنہ کے دونوں معنی ہیں، دانتا بھی اور مسنہ کا معنی عمر والا بھی۔ مسئلہ چونکہ شریعت کا ہے اور شریعت کے مسائل کو فقہا بہتر جانتے ہیں تو ہم نے فقہا سے پوچھا اس موقع پر معنی دانتا لیں یا اس موقع پر معنی عمر والا لیں۔ ایک دلیل۔ دوسری سمجھیں، دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، تم مسنہ جانور قربانی میں ذبح کرو۔ ہاں اگر دمبا ہو تو اس کے متبادل گنجائش موجود ہے کہ مسنہ کی بجائے جزءۃ من الزان ذبح کرو۔ اب جزا کسے کہتے ہیں؟ دمبے میں سے۔ اس پر غیر مقلد بھی مانتے ہیں کہ یہاں جزا مراد ہے کہ ایسا دمبا جو ہو 6 ماہ کا لیکن دیکھنے میں سال کا لگے۔ ہم نے کہا جو مسنہ من الزان کے متبادل جزا من الزان ہے اس میں عمر کا خیال رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسنہ میں بھی عمر کا اعتبار ہے۔ مسنہ میں کس کا اعتبار ہے؟ عمر کا اعتبار ہے۔ دلیل سمجھ آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جانور مسنہ ذبح کرو لیکن زان جو دمبا ہے یا بھیڑ ہے اگر اس میں مسنہ کی بجائے تم جزا بھی ذبح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اور جزا کی بالاتفاق تفسیر یہ ہے ایسا جانور جو 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں 1 سال کا لگے۔ تو اگر دیکھنے میں 1 سال کا لگے تو مطلب یہ ہے کہ اصل وہ ہے جو 1 سال کا ہو، اصل 2 دانتا نہیں ہے۔ یہ ہونا چاہیے تھا بھئی جانور ایسا ہو جو 2 دانتا تو نہ ہو لیکن دیکھنے میں 2 دانتے والے کی طرح لگے، پھر تو ہم کہتے ہیں نا کہ اصل 2 دانتا ہے۔ تو جب آپ معنی یہ فرما رہے ہیں کہ 6 ماہ کو دیکھنے میں سال کا لگے تو معلومات ہے اصل سال ہے، اصل 2 دانتا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آگے بطور فائدہ سمجھیں کہ جانور جو ذبح کرنا ہے اس کے 7 اعضاء کا کھانا مکروہ ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرو من الشاۃ سبعا الدم والحیاء والانثیین والغدہ والذکر والمسانۃ والمرارۃ۔ مصنف عبدالرزاق جلد 4 صفحہ 409، السنن الکبریٰ للبیہقی باب ما یکرہ من الشاۃ جلد 10 صفحہ 7۔ حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے 7 اعضاء کھانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ دم مسفوح جو ذبح کرتے وقت خون ہوتا ہے بہتا ہوا، یہ بہتا ہوا خون۔ نمبر 2 مادہ جانور کی شرمگاہ، نمبر 3 خصیتین، نمبر 4 غدود، نمبر 5 نر جانور کی پیشاب گاہ، نمبر 6 مثانہ اور نمبر 5 پتا۔ یہ 7 چیزیں ہیں، ان میں دم مسفوح کا کھانا تو نص قطعی وجہ سے حرام ہے، تو یہاں مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی حرام ہے، اور باقی مکروہ سے مراد ناپسندیدہ جو تنزیہ کے درجے میں ہے۔ اب یہاں بھی غیر مقلدین کا اختلاف ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں
کہ جس جانور کا قربانی کرنا جائز ہے اس جانور کے سارے اعضاء کا کھانا جائز ہے، اور جس کی قربانی جائز ہے اس کا کوئی عضو بھی جائز نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں سارے اعضاء کا کھانا جائز ہے غیر مقلدین کے ہاں۔ فتاوی نظیریہ میں شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی صاحب نے بات فرمائی ہے کہ جن احادیث سے ثابت ہے کہ 7 اعضاء کا کھانا مکروہ ہے وہ احادیث ضعیف ہیں، اس درجے میں نہیں کہ اس کو مانا جائے۔ باقی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے مکروہ ہے کہ طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ طبیعت کون سی دلیل شرعی طبیعت کا خیال کرے؟ حدیث ضعیف ہے اور طبیعت دلیل نہیں ہے، لہذا ان 7 اعضاء کو کھا لیا کرے۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عید کے دن ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، آپ ایک بکرا ذبح کرو اور جن اعضاء کا کھانا جائز ہے خود کھا لیا کرو، اور جن کا کھانا جائز نہیں ہے اس کو ڈبے میں بند کر کے فتاوی نظیریہ کے فرش اوپر لگا کے غیر مقلد مولوی کے گھر ہدیہ بھیج دیا کرو۔ انہوں نے کہا بھی گوشت کو تو گوشت کا پھینکنا تو جائز نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہ کریں، تو جو ہمارے یہاں کھانا جائز تھا ہم نے کھا لیا ہے، جو آپ کے کھانا جائز ہے آپ کھا لیں، تاکہ اچھا اور ایک مرتبہ کسی شہر میں ایسے کر لیں تو اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ غیر مقلد سے پریشان کتنا ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کو پریشان تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ غیر مقلدین کی جماعت الدعوہ کا کیمپ لگا ہو، اس پر یہ سارے جمع کر کے ایک جگہ پہ جوا دیا کرے۔ انہیں کہنا بھی ہمارے یہاں چونکہ مکروہ ہے تمہارے یہاں جائز ہے، یہ اپنے مجاہدین کو کھلاؤ، یہ مال ان کی مجاہدین خدمت میں پیش کر دے۔ یہ بات کوئی غلط تو نہیں ہے، ان کی کتب میں لکھا ہے ہمیں اس کا۔ حضرت اکاڑی بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ سردیوں کے اندر آپ دسمبر میں انڈے استعمال کیا کریں اور اس کی کھالیں جمع کرتے رہا کریں، اور دسمبر کے آخر میں جماعت الدعوہ کے دفتر فون کریں کہ ہمارے گھر میں 100 کھالیں پڑی آ کر لے جائیں، وہ اٹھائیں ان کے حوالے کر دیں۔ وہ کہ مذاق کیا، کوئی مذاق نہیں کیا، فتاوی ستاریہ میں لکھا ہوا ہے کہ انڈے کی قربانی جائز ہے، گوشت ہم نے کھا لیے، کھال آپ لے جائیں۔ آدمی ایسی باتیں کرے تو اس سے ٹکور ہوتی ہے نا، اور جب ایسی باتیں نہ کرے تو پھر وہ ٹکور کرتے رہتے ہیں اور ہم ٹکور کی جگہ پر مالشیں کرتے رہتے ہیں۔ ٹکور کام تھوڑا سا آپ کریں تاکہ ان کو تھوڑا سا احساس ہو ہم نے غلط کیے۔ چلیں آگے بطور لطیفہ میں نے بات ایک ذکر کی ہے، غیر مقلد بھی عجیب ہیں۔ جب بات آئی ہے ان 7 اعضاء کی تو شیخ الکل فی الکل میاں نصیر حسین دہلوی فرماتے ہیں کہ جن اجزاء کو ہماری طبیعت خبیث سمجھیں ان اجزاء کو ہم حرام یا مکروہ شرعی جانیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی طبیعت کا کسی بات کو ناپسند کرنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ طبیعت نے پسند نہیں کیا مکروہ کہہ دیں۔ اچھا، اور ان کے بدلے مقابلے میں علامہ وحید الزمان ترجمہ صحیح مسلم باب حکم المنی، منی کا حکم، اس کے بعد ان نے جو تحقیق فرمائی ہے ذرا وہ پڑھے۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں اب ہمارے اصحاب کا ایک قول ضعیف اور ہے، وہ یہ کہ منی عورت کی نجس ہے اور مرد کی پاک ہے، یہ ضعیف قول ہے۔ اور ایک قول اس سے بھی زیادہ ضعیف یہ ہے کہ دونوں کی منی نجس ہے، یہ زیادہ ضعیف ہے۔ اور ٹھیک یہی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی منی پاک ہے، اور جب منی پاک ہوئی تو اس کا کھانا درست ہے یا نہیں، اس میں 2 قول ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ درست نہیں، کیونکہ طبیعت اس سے گھن کرتی ہے، کیونکہ طبیعت اس سے گھن کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان نے طبیعت کو دلیل مانا نہیں ہے، ان نے طبیعت کو دلیل مان لیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا ان 7 اعضاء کا کھانا مکروہ ہے، کیوں؟ نہ کھانا جائز ہے۔ آپ کہتے ہیں طبیعت پسند نہیں کرتی، طبیعت کون سی دلیل ہے؟ یہ کہتے ہیں منی نہیں کھانی کہ وہ طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی، اس سے مانو کہ میاں صاحب کے یہاں کھا لینی چاہیے، ان کے یہاں نہیں کھانی چاہیے۔ نہیں بات سمجھ آ رہی بھائی؟ انہوں نے تو طبیعت کی دلیل کو مسترد کر دیا ہے نا، اس کا مطلب ہے 7 اعضاء کا کھانا جائز ناجائز کیوں جائز ہے؟ کیوں؟ طبیعت پسند نہیں کرتی، کون سی دلیل ہے؟ تو ان کو تو کہنا چاہیے کہ منی کھانی جائز ہے، طبیعت پسند نہیں کرتی تو کون سی دلیل ہے؟ اب اس کے خلاف کوئی غیر مقلد تقریر بھی نہیں کرے گا اور کوئی بیان ریکارڈ بھی نہیں کرائے گا۔ اور اگر ایسا کوئی جملہ ہمارے کابر کہا جاتا تو زبیر علی نے فوراً لکھ دینا تھا علماء دیوبند کا تضاد دیکھو، ایک کہتا ہے طبیعت دلیل ہے اور ایک کہتا ہے دلیل نہیں ہے۔ اب یہ شیخ صاحب فرماتے دلیل ہے اور میاں صاحب علامہ صاحب فرماتے دلیل نہیں ہے۔ اس تضاد کو نہ کوئی لکھنے کے لیے تیار ہے نہ کوئی اس تضاد کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ آگے دیکھیں شرکا اور ان کی تعداد۔ اگر جانور چھوٹا ہو، بھیڑ ہے یا بکری ہے، اس میں تو شریک ایک ہی ہوتا ہے، اور اگر جانور ہے گائے، اس میں شریک 7 ہوتے ہیں، اگر اونٹ ہو تو اس میں بھی 7 ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے۔ دیکھیں فتاوی عالمگیریہ جلد 5 صفحہ 375، یجب ان یعلم ان الشاة لا ترضع الا عن واحد وان كانت عظیمۃ والبقر والبعیر یرضع عن 7۔ بکری ایک کی طرف سے ہوتی ہے اگر جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اور گائے اور اونٹ یہ 7 کی طرف سے ہوتا ہے، 10 کی طرف سے نہیں ہوتا۔ دلائل: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، محلین بالحج، ہم نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا۔ فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا، ان نشترک فی الابل والبقر کل سبعۃ منا فی بدنۃ، صحیح مسلم باب الاشتراک فی الہدی واجزاء البقرۃ والبدنۃ کل منہما عن سبعۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہم میں سے ہر آدمی اونٹ اور گائے کے اندر 7 آدمی شریک ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اونٹ کے اندر بھی 7 آدمی ہیں اور گائے کے اندر بھی 7 آدمی ہیں۔ دلیل نمبر 2، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ البطنۃ عن سبعۃ والبقر عن سبعۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے حدیبیہ والے سال قربانی کی اور اس میں اونٹ میں بھی 7 آدمی تھے اور گائے میں بھی 7 آدمی تھے۔ یہ دونوں ہماری دلیلیں ہیں، اور اس پر جس طرح غیر مقلد باب کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں نا، آپ چاہیں تو باب کو بطور دلیل بھی پیش کر سکتے ہیں۔ باب امام مسلم نے کیا باندھا ہے؟ باب الاشتراک فی الہدی واجزاء البقرۃ والبدنۃ کل منہما عن سبعۃ۔ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی قربانی سنت ہے، کیوں؟ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب السنت الاضحیہ۔ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اونٹ 7 کی طرف سے، کیوں؟ امام مسلم نے باب باندھا ہے۔ آپ باب دیکھ لو، باب باندھا ہے۔ اگر باب کو دیکھیں جیسے انہوں نے کہا تھا، یہ وہاں پہ اس کو تھوڑا سا اشارہ لکھ لیں جو ہم نے کہا تھا، انہوں نے کہا قربانی سنت ہے کیونکہ امام بخاری نے باب باندھا ہے۔ آپ کہہ دو پھر اونٹ کے اندر 7 آدمی شریک ہوں گے، امام مسلم نے باب باندھا ہے۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث مان لو کہ ترک رفع الیدین پر ہے، کیوں؟ امام مسلم نے باب باندھا ہے۔ امام مسلم نے باب ہے نا، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالید۔ دیکھو امام مسلم 2 باب باندھے ہیں، نمبر 1 نماز میں سکون سے رہنا چاہیے، نمبر 2 ہاتھ سے اشارہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب غیر مقلد ان دونوں دلیلوں کو ترک رفع الیدین پہ پیش نہیں کرتے، ان دونوں کو ہاتھ سے اشارہ کے منع کرنے پر پیش کرتے ہیں کہ جب صحابہ سلام پھیرتے تھے ایسے ہاتھ کا اشارہ بھی دیتے تھے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ ہاتھ کا اشارہ نہ کیا کرو۔ آپ کو امام مسلم نے باب باندھا ہے، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، نمبر 1 والنہی عن الاشارۃ بالید، ہاتھ اشارہ کرنا منع۔ تو امام مسلم 2 باب باندھے ہیں، تو باب کے حصے 2 ہیں تو حدیثیں بھی 2 لائے ہیں نا۔ اگر امام بخاری باب باندھیں تو دلیل بن سکتی ہے، تو پھر امام مسلم باب باندھے تو دلیل کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ ان کے طرز پر ہے، ہمارے طرز پر نہیں ہے، چونکہ ہمارے امام بخاری کا باب باندھنا یہ مسئلہ بیان کرنا ہے اور حدیث پیش کرنا، دلیل پیش کرنی ہے۔ ہم امام بخاری کے مقلد نہیں ہے کہ ان کے ابواب کے بھی پابند ہوں، یہ تو مخالف کو کہتے ہیں نا۔ اگر باب دلیل ہے تو پھر اس باب کو بطور دلیل مان لو۔ غیر مقلدین کا ہم سے اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ گائے کے اندر 7 آدمی شریک ہوں اور اونٹ کے اندر 10 آدمی شریک ہوں۔ مقالات زبیر لزئی جلد 4 صفحہ 203، فتاوی محمدیہ از محمد عبید اللہ صفحہ 660۔ ان کی دلیل دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحیٰ فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، قربانی کا دن آ گیا تو ہم گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے اور اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے۔ سنن ترمذی جلد 2 صفحہ 276، باب ما جاء ان الشاۃ الواحدۃ تجزی عن اہل البیت۔ اس باب کے تحت امام ترمذی حدیث لائے ہیں۔ جواب سنیں، ہمارا پہلا جواب یہ ہے، اب یہ درسگاہ کی زبان ہے نا، اسی جواب کو اسٹیج پر بیان کریں نا تو آپ دیکھیں عوام محظوظ کیسے ہوتی ہے، کیونکہ اب تو اسٹیج کی زبان اور ہوتی ہے اور درسگاہ کی زبان اور ہوتی ہے۔ ہمارا ایک جواب یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں آ گئیں، ایک حدیث سے ثابت ہوا کہ 7 شریک تھے اور ایک سے ثابت ہوا کہ 10 شریک تھے، صحابہ ایک میں 10 ہیں اور ایک میں 7، 2 حدیثیں آ گئی نا۔ اب دونوں میں سے کس پر عمل کریں؟ دونوں میں سے کس پر عمل کریں؟ اب دیکھیں گے جو معمول حدیث ہے اس کو لے لیں گے، جو متروک ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ معمول متروک کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ صحابہ کرام سے پتہ چلے گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب اللحم صید للمحرم باب قائم کیا ہے، باب من لا یقطع الصلاۃ شیء باب قائم کیا ہے، اور ضابطہ بیان فرمایا، اذا تنازع الخبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی ما عمل به اصحابہ من بعدہ۔ ہم دیکھیں گے صحابہ کرام نے ان دونوں حدیثوں میں سے کس پر عمل کیا ہے، جس پر صحابہ نے عمل کیا عمل کریں گے، اور جس کو صحابہ نے چھوڑ دیا ہم بھی
چھوڑ دیں گے۔ جو صحابہ کا معمول ہے اس کو معمول سمجھیں گے، جو ان کا متروک ہے متروک سمجھیں گے۔ حضرت امام ترمذی فیصلہ فرماتے ہیں والعمل علی ھذا، پہلے حدیث بیان فرمائی ہے جس میں 10 شریک ہوئے ہیں، اور پھر حدیث بیان فرمائی جس میں 7 شریک ہوئے، 7 والی کی بات فرماتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم، عمل اس 7 والی حدیث پر ہے اہل علم کا جو صحابہ ہیں اور صحابہ کے بعد والے ہیں۔ تو جب صحابہ نے 10 والی کو چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ جواب نمبر 2، حضرت امام ترمذی 2 قسم کی حدیثیں لائیں، ایک حدیث وہ لائے جو بات کی ہے 7 والی ہے، اور ایک وہ لائے جو 10 والی ہے۔ 10 والی حدیث پہلے نقل کی ہے اور 7 والی بعد میں نقل کی ہے، اور محدثین کی عادت یہ ہے اگر ایک مسئلے پر 2 حدیثیں آ جائیں، منسوخ حدیث کو پہلے لاتے ہیں، ناسخ کو بعد میں لاتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ ضابطہ بیان فرمایا ہے وَهَذِهِ عَادَةُ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ يَذْكُرُونَ الْأَحَادِيثَ الَّتِي يَرَوْنَهَا مَنْسُوخَةً ثُمَّ يُعَقِّبُونَ بِالنَّاسِخِ، صحیح مسلم باب الوضوء مما مست النار، اس کے تحت امام مسلم اور دیگر محدثین کی مبارک عادت یہ ہے پہلے حدیث وہ لاتے ہیں جو ان کے ہاں منسوخ ہوتی ہے، اور بعد میں وہ لاتے ہیں جو ان کے ہاں ناسخ ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ 10 والی حدیث منسوخ ہے اور 7 والی حدیث ناسخ ہے، اس لیے تمہاری منسوخ ہے اور ہمارے والی ناسخ ہے۔ نمبر 3 جواب، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والی حدیث فعلی ہے، اور حضرت جابر والی حدیث یہ قولی ہے۔ عبداللہ بن عباس والی فعلی ہے تو جابر والی قولی ہے، اور قولی حدیث کو فعلی پر ترجیح ہوتی ہے، یہ تو ایک بات ہے، ورنہ حضرت جابر کی حدیث قولی بھی ہے اور فعلی بھی ہے، ادھر صرف فعلی ہے ادھر قولی بھی ہے، اور تنہا قولی ہوتی تب بھی ترجیح تھی، اور جب ساتھ فعلی بھی موجود ہے تو یہ حدیث راجح ہے، وہ حدیث مرجوح ہے، اور جب راجح اور مرجوح آ جائے عمل راجح پر کرتے ہیں اور مرجوح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ تو سٹیج ہے، یہ ہے درس گاہ، اسی مسئلے کا آپ سٹیج پہ بیان کریں نا، یقین کریں آپ دھوم مچائیں اور غیر مقلدین کے لیے جلسہ گاہ میں بیٹھنا مشکل ہو جائے، اتنی زبردست یہ دلیل ہے ان کو ترک کرنے کے لیے۔ میں آپ سمجھایا کرتا ہوں نا، آپ انہیں بتاؤ بھی دیکھو ایک حدیث پر عمل وہابہ کا ہے اور ایک پر صحابہ کا ہے، ہم نے صحابہ والی ہے تم نے وہابہ والی، ہمیں صحابی مبارک تمہیں وہابی مبارک۔ اب یہاں پر اگر مسئلہ چھیڑ دو رافضیوں کا، ان کا رافضیوں میں فرق کیا ہے، وہ صحابہ کو نہیں مانتا، یہ صحابہ کی نہیں مانتا، وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، ہم بڑے سے بھی بیزار ہیں چھوٹے سے بیزار ہیں۔ دیکھو مسئلہ ایک ہوگا نا سارا رگڑا کتنا لگ جائے گا۔ تو بات سمجھ آ گئی ہے؟ آگے دیکھیں، آگے بطور فائدے کے ہے، یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ قربانی جب ہو تو ایک بکری پورے گھر والے دے دے تو کافی ہے، ہم کہتے ہیں پورے گھر والوں کو تو بکری کافی ہے، تو اونٹ بیچارے کا کیا قصور ہے جو 10 کی طرف سے ہے، اس کو پورے محلے کی طرف سے کافی ہونا چاہیے۔ اگر ایک بکری گھر والوں کی طرف سے کافی ہے تو اونٹ تو پھر پورے محلے اور گاؤں کی طرف سے ہونا چاہیے نا، اس کو پھر کیوں کہتے ہیں کہ 10 کی طرف سے ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ہے اور ایک بکری ایک کی طرف سے ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں نہیں پورے گھر والوں کی طرف سے ہے، اس کی دلیل ان کی کیا ہے؟ وہ صرف ایک دلیل پیش کرتے ہیں، ابو یوں فرماتے تھے کان رجل یضحی بشاۃ عنہ وان اہل بیت فیاکلون، حضور کے دور میں معمولی یہ تھا صحابی ایک بکری ذبح کرتا، خود بھی کھاتے اور گھر والے اپنی طرف سے اور گھر والوں کی طرف سے، اور سارے مل کے کھا لیے کرتے رہے۔ جامع ترمذی۔ ہم کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب صرف یہ ہے، اس سے یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ سارے گھر والے قربانی میں شریک ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سارے گھر والے قربانی کے ثواب میں شریک ہیں نا۔ اس میں کس میں شریک ہے؟ قربانی تو ہوتی ہے ایک بندے کی طرف سے، سب کی طرف سے نہیں ہوتی۔ نفلی قربانی ہو تو ثواب سب کو شریک کر سکتے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ بکرا ذبح فرمایا اپنی طرف سے، اور ایک ذبح فرمایا اللہ کے نبی نے ھذا عنی وَأَمَّا لَمْ يُزَحِ مِنْ أُمَّتِي، کہ اللہ یہ قربانی میرے طرف سے بھی ہے اور قیامت تک آنے والے میرے امتی جو قربانی نہ کر سکے ان سب کی طرف سے ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ باقی کوئی بھی قربانی نہ کرے، چونکہ رسول اللہ نے سب کی طرف سے کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ قربانی ایک کی طرف سے ہوتی ہے، دوسرے کی طرف سے نہیں ہوتی، لیکن اگر قربانی نفل ہو تو باقی حضرات کو اجر و ثواب کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کا وقت، جس آدمی پر قربانی واجب ہے وہ قربانی دے گا کب؟ عید کی نماز پڑھ کے، اور جب سورج اچھی طرح نکل آئے قربانی اس کے بعد ہوتی ہے، اور جن کے اوپر عید کی نماز نہیں ہے
وہ صبح بھی دینا چاہیے، قربانی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ان کے لیے اسی وقت قربانی دی جس طرح عید والے قربانی کرتے ہیں۔ یہ حدیث دیکھ لیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا ان اول ما نبدأ به من یومنا ھذا، ہم سب سے پہلا کام اس دن یہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں قربانی کرتے ہیں۔ جس نے اس طرح کر لی ہماری سنت پہ عمل کیا ہے، اور جس نے قربانی کر لی اس سے پہلے تو اس نے گوشت ہے جو گھر والوں کو پیش کر دیا ہے، قربانی کا اس کے اندر قربانی کا اجر اس کو بالکل نہیں ملے گا۔ لیسا من النسک فی شیء، قربانی کا اجر اس کو نہیں ملے گا، گوشت اس کو مل جائے گا، قربانی کے ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ اس سے معلوم ہو کہ نماز عید سے پہلے قربانی کرنے سے منع کیا ہے۔ دیہات میں چونکہ نماز عید ہوتی نہیں ہے اس لیے وہاں اس شرط کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن بہتر وہاں بھی یہی ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد آدمی ذبح کرے اور پہلے ذبح نہ کرے۔ قربانی کے دن ہمارے یہاں قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج۔ ہمارے دلائل نمبر 1 قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم میں لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات۔ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ ایام معلومات، یہ گنے ہوئے معلوم دن ہیں، اس کے اندر آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اور یہ دن معلومات کون سے ہیں؟ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی جلد 6 صفحہ 261، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فل معلومات یوم النحر و یومان بعدہ، یوم النحر 10 ذی الحج ہے اور 2 دن اس کے بعد ہے۔ یہ تفسیر صحابی نے فرمائی ہے، اور جب صحابی تفسیر کر دے تو اس کے صحابی اگر تفسیر آیت کی کرے تو ضابطہ ہے ان تفسیر الصحابی الذی شاہد الوحی والتنزیل عند شیخین حدیث مسندون، صحابی جو وحی کے وقت موجود تھا اس کی تفسیر کرنا حدیث مسند کا درجہ رکھتی ہے۔ حدیث مسند کا درجہ کیوں رکھتی ہے؟ یعنی صحابی نے جو تفسیر کی ہے اپنی رائے سے نہیں کی، اس نے قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ کر اس کی تفسیر فرمائی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث مسند اور قرآن کریم کی تفسیر سے ثابت ہے کہ قربانی کے دن 3 ہیں، 10، 11 اور 12۔ نمبر 2 دلیل حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضحی منکم فلا یصبحن بعد ثالثۃ وبقی فی بیتہ منہ شیء، جو آدمی تم میں سے قربانی کرے تو 3 دن کے بعد اس کے گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے، یعنی 3 دن تک قربانی کے سارا گوشت استعمال کر لو۔ تو جب 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں تو 3 دن کے بعد قربانی کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اب اس پر یہ روایت صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 835 باب ما یؤکل من لحوم الاضاحی کے اندر موجود ہے۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب 3 دن کے بعد گوشت رکھنا جائز نہیں تو آپ کہتے ہیں 3 دن کے بعد قربانی کرنا جائز نہیں، اب تو گوشت پورا سال رکھنا جائز ہے، تو پھر قربانی پورا سال کرنا جائز ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا نہیں، حدیث مبارک میں موجود ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ سال ہم نے اجازت نہیں دی تھی، اس وقت تنگ دستی کا دور تھا، ضرورت تھی، اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں گوشت جب تک رکھنا چاہو تم رکھ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے پہلے 3 دن کے بعد گوشت رکھنے سے منع فرمایا تھا، اب گوشت رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ اگر گوشت رکھنے کی اجازت پورا سال ہے تو پھر قربانی پورا سال ہو، اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے نا۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے قربانی کے دن 3 ہے اور گوشت رکھنے کا دن پورا سال بھی ہے، آپ جتنا گوشت رکھنا چاہیں اس کو رکھ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے النحر ثلاثۃ ایام، احکام القرآن للطحاوی اور موطا امام مالک کتاب الضحایہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں قربانی کے دن 3 ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں النحر یومان بعد یوم النحر وافضلها یوم النحر، احکام القرآن للطحاوی، کہ قربانی کے دن 3 ہیں اور سب سے افضل دن وہ 10 ہے، پہلا دن ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں افضل پہلا ہے، لیکن باقی 3 دنوں میں قربانی کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، لیکن چوتھے دن قربانی نہ کریں۔ غیر مقلدین کہتے ہیں قربانی کے دن 4 ہیں، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج۔ آپ کے مسائل ان کا حل مبشر ربانی کی کتاب ہے، صفحہ 104، فتاوی محمدیہ صفحہ 617۔ ان کی دلیل حدیث مبارک ہے، حضرت نافع بن جبیر بن حطمہ اپنے بارے سے نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایام التشریق کلھا ذبح، یا ایام تشریق سارے ذبح کے دن ہیں۔ ایام تشریق چونکہ 13 تک چلتے ہیں لہذا قربانی بھی 13 تک چلے گی۔ ہمیں کہتے ہیں اس کے 2 جواب ہیں، ایک جواب تو اس کے سنادی ہے، سند پہ اشکال ہے۔ اس کی ایک سند میں ایک مراوی ہے معاویہ بن یحییٰ الصدفی جو کہ مجروح ہے، ان کے بارے میں یحییٰ بن معین فرماتے ہیں معاویہ بن یحییٰ الصدفی لا شیء، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر 2 ابو زرع الرازی فرماتا لیسا بقوی، کمزور راوی ہے۔
ابن ابی حاتم الرازی فرماتے ہیں احادیث کلھا مقلوبۃ، اس کی حدیثوں میں رد و بدل ہوتا ہے۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں ضعفوہ، اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے الجرح والتعدیل اور الکاشف کے اندر۔ دوسرا جو آپ سنیں، ہم کہتے ہیں اس کی سند دو طرح سے ہے، سند کے اندر اضطراب ہے، کبھی نقل کرتا ہے زہری عن سعید عن ابی سعید، اور کبھی کہتا ہے زہری عن سعید المسیب عن ابی ہریرہ، اور اضطراب وجہ ضعف ہوتا ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں الاضطراب یوجب الضعف، تو ضعیف حدیث غیر مقلدین کو پیش کرنے کا حق نہیں ہے، ہم پیش کریں تو ہمارے یہاں گنجائش موجود ہے، تم پیش نہیں کر سکتے۔ تدریب الراوی جلد صفحہ نمبر 265۔ تیسرا جواب، امام ابن ابی حاتم الرازی نے طریق ذکر کی ہے، پہلے سند ذکر کی ہے، معاویہ بن یحییٰ الصدفی عن زہری عن سعید بن المسیب عن ابی سعید خدری، اس کے بعد اپنے والد ابو حاتم کا فیصلہ نقل کیا ہے ھذا الحدیث کذب بھذا الاسناد، یہ جو سند اس کی ہے اس سند کے ساتھ روایت بالکل جھوٹی ہے۔ العلل ابن ابی حاتم الرازی جلد 3 صفحہ 252۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں ھذا حدیث موضوع، ہم ضعیف حدیث پیش کریں تو غیر مقلد قبول نہیں کرتا، اور خود موضوع اور من گھڑت پیش کریں اس پہ امت کے سامنے مسائل پیش کرتے ہیں۔ جواب چوتھا ذہن میں رکھ لیں، یہ الزامی جواب ہے۔ ہم غیر مقلدین سے کہتے ہیں اگر اس حدیث کو مان لیا جائے ایام التشریق ذبحون کے سارے ایام تشریق قربانی کے دن ہیں، تو ایام تشریق اگر 13 پر ختم ہوتے ہیں تو 9 کو شروع ہوتے ہیں، پھر آپ قربانی کے دن 4 نہ مانیں، قربانی کے دن 5 مانیں۔ غیر مقلد کہے گا ہم نے یا تو جواب نہیں دیا، لیکن وہ کہیں گے کہ ہم نے 9واں دن چھوڑ دیا ہے، 9 تاریخ اجماع کی وجہ سے، آپ کہتے ہیں ہم نے 13 چھوڑ دیا ہے اجماع کی وجہ سے۔ اگر 9 کو چھوڑنا اجماع کی وجہ سے جائز ہے تو پھر 13 کو چھوڑنا اجماع کی وجہ سے جائز کیوں نہیں ہے؟ لیکن اب غیر مقلدین سے بھی بعض لوگ یہ 3 دن کی قربانی کے قائل ہو گئے ہیں اور چوتھے دن کو چھوڑ دیا ہے۔ زبیر لزئی نے یہ رسالہ الحدیث شمارہ نمبر 44 صفحہ 11 پہ لکھا ہے کہ نہیں ہم 3 دن کے قائل ہیں، اور راجح قول یہی ہے۔ راجح قول لکھتے ہوئے امام مالک کا قول دے دیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں دیا۔ بھائی کوئی امام حنیفہ کا مسئلہ کا ہم اس کی تائید کرتے ہیں، امام مالک کا نام لے کر تائید کر دی ہے، امام ابو حنیفہ کا نام لے کر تائید نہیں کی۔ آگے دیکھیں قربانی کے وجوب کی شرائط کیا ہے۔ نمبر 1 شرط آدمی مسلمان ہو، دلیل بڑی واضح ہے بدائے الصناع، کیونکہ یہ کوئی قربانی عبادت ہے اور کافر عبادات کا مکلف نہیں، لأنہا قربۃ والکافر لیس من اہل القرب، سمجھ گئی، عبادت ہے اور کافر عبادات کا مکلف نہیں ہے۔ نمبر 2 آزاد ہو، کیوں؟ البحر الرائق لأن العبد لا یملک، اس لیے کہ غلام کسی چیز کا مالک، مال کا مالک ہوگا تو قربانی دے گا، غلام مالک نہیں تو قربانی کیسے دے گا۔ نمبر 3 صاحب نصاب ہو، اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یزحف فلا یقربن مصلانا، یہ پیچھے بات گزر چکی ہے کہ جو صاحب وسعت، صاحب حیثیت و وسعت والا ہو اور پھر قربانی نہ دے، معلوم ہوتا ہے کہ وسعت کی لحاظ کیا گیا ہے۔ اب وسعت کتنی ہونی چاہیے اس کی تصریح حدیث میں نہیں ہے، اب تصریح اس کی فقہا کریں گے۔ اس کے ساتھ اس بات کی وضاحت کر لیں کہ دیکھیں یہاں صرف اتنا فرمایا کہ جو بندہ وسعت والا ہو اور قربانی نہ دے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعت کی بات فرمائی لیکن وضاحت نہیں فرمائی کہ وسعت سے مراد کیا ہے، اور جس بات کی وضاحت اللہ کے نبی نہ فرمائیں اس کی وضاحت فقہا فرمایا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ حدیث شامل کر لیں کہ جو موجم اوسط طبرانی میں روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس بنا فیہ امر ولا نہی فما تأمرنا، اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور آپ کا نہیں اور نفی کا ارشاد موجود نہ ہو، نہیں امر کا، ہم کیا کریں؟ فرمایا تو شاوروا الفقہا، پھر تو فقہا سے مشورہ کیا کرو، فقہا سے پوچھ لیا کرو۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت ہو وضاحت پھر فقیہ کرتا ہے، لہذا فقیہ بتائے گا کہ نصاب سے وسعت سے مراد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے مسئلہ منصوص ہوتا، اجتہاد کی ضرورت نہ ہوتی، چونکہ مسئلہ منصوص نہیں ہے، اب اجتہاد کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ نمبر 4 شرط یہ مقیم ہو، حضرت علی فرماتے ہیں لیس علی المسافر اضحیہ المحلى بالآصال ابن حزم کہ مقیم آدمی پر قربانی ہوتی ہے، مسافر پر قربانی نہیں ہوتی، مسافر قربانی نہ کرے، مقیم کرتا ہے۔ آج لوگ حج کے اوپر جاتے ہیں نا تو وہاں جا کر مسئلے پوچھتے ہیں ہمارے اوپر قربانی ہے کہ نہیں، ہم قربانی یہاں کریں یا وہاں کریں، ہم کہتے ہیں آپ کے اوپر قربانی ہے ہی نہیں، وہاں کرے یہاں کرے، مطلب تو بات کیا ہے نا،
یہ مسافر ہے، اگر اتنے دن کا وہاں پہ سفر ہو آدمی مقیم بن جائے پھر اس پر قربانی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا ہوتا ہے حاجی کتنے دنوں کے لیے وہاں ٹھہرا ہے، اگر دن اس کے مقیم کے ہیں تو قربانی واجب ہے، اگر مسافر کے تو قربانی واجب نہیں ہوتی۔ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ یہ فقہا نے لکھا ہے الجوہرۃ النیرہ جلد 1 صفحہ 160، باب من یجوز دفع صدقۃ الیہ ومن لا یجوز، جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی مال یا تجارت کا سامان یا ضرورت سامان اتنا ہو، یا ان پانچوں کو ملا کے اتنا بن جائے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یعنی جس قدر مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسی قدر مال پر قربانی بھی۔ فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے حولان حول شرط ہے اور قربانی کے لیے حولان حول سال کے گزرنا شرط نہیں ہے۔ نمبر 10، ذبح کون کرے؟ ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت احناف کا یہی ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، اگر یہ کافر ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ ہم استعمال نہیں کرتے۔ ذبح کرنے والے کے لیے مسلمان یا واقعتاً صحیح اہل کتابوں نے شرط ہے، اگر ایسا بندہ پھر اس کے ذبح کا استعمال کرنا جائز ہے۔ البحر الرائق ابن نجیم کے اندر آپ کے ان کا حل مولانا جانوی شید رحمۃ الوضاحت فرمائی ہے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں، ذبح جو بھی کرے کھانا جائز ہے، بس ذبح کے وقت اللہ کا نام لے لے قربانی ہو جائے گی۔ غیر مقلدین کے عبید الزمان لکھتے ہیں ذبیحۃ الکافر حلال اذا ذبح للہ وذکر اسم اللہ عند الذبح، جب اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو کافر کا ذبیحہ حلال ہے۔ کنز الحقائق صفحہ 182۔ اور نواب نور حسن خان لکھتے ہیں ذبائح اہل کتاب و دیگر کفار نزد وجود ذبح بسم اللہ یا نزد عقل حلال است حرام و نجس نیست، جب آپ بسم اللہ پڑھ لیں تو حرام ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، حرام نہیں ہوگا۔ عرف الجادی صفحہ 10۔ اور اسی طرح شیخ الکل فی الکل میاں نذیر دہلوی لکھتے ہیں فتاوی نظیریہ جلد 3 صفحہ 317، واضح ہو کہ ذبیحہ اہل تشیع کا کھانا حلال ہے کیونکہ وہ اہل اسلام میں سے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہاں تو مسئلہ بالکل الگ ہو جائے گا نا، مسلمان سمجھ کے غیر اس کو ہم بطور دلیل کے اس پر پیش نہیں کر سکتے کہ کافر کا ذبیحہ ان کے ہاں جائز ہے، کیوں؟ وہ شیعوں کو مسلمان کہہ کے پھر ان کے ذبیحے کو حلال کہہ رہا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ کافر کیا کہ کہتا کافر کا ذبیحہ تو پھر اس کے مطابق تھا، کافر کیا کہ ذبیحہ نہیں کہہ رہا، مسلمان کیا کہ ان کا ذبیحہ کہہ رہا ہے تو پھر کافر کا ذبیحہ تو نہ ہوا نا۔ اب یہ الگ بات ہوگی وہ مسلمان ہے یا مسلمان ہے نہیں۔ بار خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسلمان کا ذبیحہ یا صحیح اہل کتاب کا ذبیحہ ہونا چاہیے، جب ان کا ہو تو پھر ذبیحہ کافر کا ذبیحہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں سفر پہ تھا تو ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ پڑھا جی، اس نے کہا جی میرے مسئلہ پیش آ گیا کہ غالباً ہماری ہمشیرہ ہے اور اس کا غیر مقلد سے نکاح ہو رہا ہے تو کرے یا نہ کرے؟ میں نے کہا نہ کرے، مناسب نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہمارے وہاں مولوی صاحب ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نکاح ہو جانا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی گنجائش ہے تو ان کے ساتھ گنجائش کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا ہم حرام نہیں کہہ رہے، ہم فوائد اور نقصانات کے اعتبار سے کہتے نہیں کرنا چاہیے۔ باقی مولوی صاحب کی دلیل تو اس لیے ٹھیک نہیں ہے، مسلمانوں کی عورت اہل کتاب کافر سے نکاح کرتی ہے یا کتابی عورت کا مسلمان مرد سے نکاح ہوتا ہے؟ جی بھائی، کتابی مرد سے مسلمان عورت کا نکاح ہوتا ہے یا مسلمان مرد سے کتابی عورت کا نکاح ہوتا ہے؟ اگر تو مسلمان عورت کا کتابی مرد سے نکاح ہوتا پھر تو دلیل میں پیش کرتا، اگر یہ دلیل آپ کیسے کہتے ہیں اہل کتاب سے جائز ہے تو ان سے کیوں نہیں ہے؟ ہم نے کہا دلیل غلط ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ نکاح سے ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مناسب نقصانات زیادہ ہوئے۔ مسلم کے ابواب تو امام نووی کے تعریل کردہ ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں اگر ابواب کو بنیاد بنانا ہو تو ابواب مسلم کی بھی بنائیں۔ اب بات سمجھئے، ہم یہ نہیں کہتے امام مسلم نے، یہ دونوں قول ہے، امام مسلم نے باب قائم کی ہے یا امام نووی نے بعد میں کی ہے، قول تو دونوں ہیں، امام مسلم کو یا امام نووی کو۔ سوال یہ ہے کہ محدث کے ابواب حجت ہے یا نہیں؟ اگر محدث کے باب حجت ہے تو صحیح مسلم کے کیوں نہیں ہے، اور اگر حجت نہیں ہے تو صحیح بخاری کے کیوں ہیں؟ یہ تو ایک ہی چیٹ ہے نا، امام مسلم نہیں باندھے تو پھر کیا ہوگا؟ امام مسلم باب 3 چٹے ایک مسئلے وہ گرم ہو گئے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک فتاوے کا حوالہ دیتے باقی کی کیوں نہیں دیتے؟ اب ذرا 10 فتاوے تو پیش نہیں کرنے نا، یہ صرف بطور ثبوت کے پیش کرنا ہے کہ ہمارے احناف کا مسئلہ بہر فتح کتاب فقہ کے اندر درج ہے، تو ایک کا حوالہ دے یا 10 کا دے، بات تو وہی ہے۔ اب سارے حوالے دینے مقصود نہیں، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے احناف کا یہ مسلک ہے۔ جی ادھار لے کر قربانی کر سکتا ہے، کہتے ہیں وسعت ہے لیکن فی الحال پیسے نہیں ہیں۔ جاموس کسی خلیفہ راشد کے دور میں میرے علم میں نہیں ہے۔
حضرت علی کے قول تو اس پر ملتے ہیں جموز کے مسئلے پر. ذبح کا طریقہ بھی ارشاد فرمائے. آپ قربانی کے دن ادھر ہی ہوں گے نا؟ قربانی کے دن ادھر ہی ہے نا؟ اصل میں تو ذبح تب ہی ہوتا ہے کہ جانور سامنے پڑا ہو پھر آدمی ذبح کر کے دکھائے. اہل تشیع کی قربانی کے چمڑے اہل سنت کے مدارس کے لیے کیسا ہے؟ غیرت کے خلاف ہے. اچھا یہ چاندی کی فی تولہ قیمت 950 ہے. 52 تولے چاندی بنتی ہے 4,49,875. تقریباً 50,000 روپے کسی کے پاس موجود ہو تو اس پہ قربانی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں 50,000 تو کئی لوگوں کے پاس پیسے موجود ہیں نا لیکن قربانی کرتے نہیں. چلیں اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی اس پہ کچھ سوالات ہیں اس کو پھر انشاءاللہ رکھیں گے. میں نے کچھ شبہات ہم نے جمع کیے. ایک شبہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا. بعض شبہات ہیں قربانی کے اس کو پھر اگلی نشست میں رکھیں.